اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحمت فرمانے والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ آج جو ہم سیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے سورہ فاتحہ کی پہلی دو آیہ کریمہ۔ ان کا ترجمہ پڑھیں گے اور ساتھ میں ان کی تفسیر پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے۔ الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یعنی کہ ہر طرح کی حمد اور تعریف کا مستحق اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کمال کی تمام صفات کا جامع ہے۔ اچھا، یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے حمد اور شکر کی تعریف کیا ہے، جو ہم نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین۔ تو حمد اور شکر کی تعریف کیا ہے؟ حمد کا معنی ہے کسی کی اختیاری خوبیوں کی بنا پر اس کی تعریف کرنا، کسی کی اختیاری خوبیوں کی بنا پر اس کی تعریف کرنا۔ اور شکر کی تعریف یہ ہے کہ کسی کے احسان کے مقابلے میں زبان، دل یا اعضاء سے اس کی تعظیم کرنا۔ اور ہم چونکہ اللہ عز و جل کی حمد عام طور پر اس کے احسانات کے پیش نظر کرتے ہیں، اس لیے ہماری یہ حمد شکر بھی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کرنے کے کچھ فضائل ہیں جو میں آپ کے گوش گزار کیے دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیشہ ہمیں سننے کی اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی محتشم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ وہ کچھ کھائے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے، اور کچھ پیے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ اگر کسی بھی حدیث کا ہم جو آپ کو حوالہ دیتے ہیں، اگر آپ کو اس کا ریفرنس درکار ہو تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ہم آپ کو یقیناً اس کا ریفرنس ضرور دیں گے۔ ایک اور روایت میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے اور وہ نعمت ملنے پر الحمدللہ کہتا ہے تو یہ حمد اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دی گئی نعمت سے زیادہ افضل ہے۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے۔ یعنی کہ جب ہمیں کوئی نعمت اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے تو وہ تو انعام ہے ہی صحیح اللہ رب العزت کا، لیکن جب ہم اس پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں، تو یہ وہ جو نعمت، مثال کے طور پہ مجھے ایپل ملے، سیب ملے کھانے کے لیے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ سیب کھانا، گوشت کا ملنا، مچھلی کھانا، روٹی کا ملنا، پانی کا ملنا، دودھ کا ملنا، یہ ساری نعمتیں ہیں۔ لیکن اس سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ توفیق عطا فرمائے کہ تم اپنے رب کا شکر ادا کرو۔ ہم سے متعلق کچھ شرعی مسائل ہیں، کچھ شرعی احکامات ہیں، ان کے لیے الگ سے ہماری ایک ویڈیو موجود ہے، آپ آ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں لرن ود رضوان پہ، وہاں پہ آپ کو اس کے بارے میں بھی ڈیٹیل ڈسکشن مل جائے گی۔ اس کے بعد ہے جی الرحمن الرحیم، رحمان اور رحیم، بہت مہربان، رحمت والا۔ رحمان بہت مہربان، رحیم رحمت والا۔ الرحمن یعنی کہ بہت مہربان۔ یہ رحمان اور رحیم اللہ تعالیٰ کے دو صفاتی نام ہیں۔ رحمان کا مطلب ہے نعمتیں عطا کرنے والی وہ ذات جو بہت زیادہ رحمت فرمائے، اور رحیم کا معنی ہے بہت رحمت فرمانے والا۔ اچھا، یاد رکھنے کی بات یہاں پہ یہ ہے کہ حقیقی طور پر نعمت عطا فرمانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، کہ وہی ذات تنہا وہی ذات ہے جو اپنی رحمت کا بدلہ طلب نہیں فرماتی۔ ہر چھوٹی بڑی ظاہری و باطنی، جسمانی و روحانی، دنیاوی و اخروی نعمت
اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتا ہے، اور دنیا میں جس شخص تک جو بھی نعمت پہنچتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی سے ہے، کیونکہ کسی کے دل میں رحم کا جذبہ پیدا کرنا، رحم کرنے پر قدرت دینا، نعمت کو وجود میں لانا، دوسرے کا اس نعمت سے فائدہ اٹھانا اور فائدہ اٹھانے کے لیے اعضاء کی سلامتی عطا کرنا، یہ سب اللہ رب العزت کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ اچھا، ایک اور نکتہ، یہ جو ہم نے ابھی سمجھا کہ اللہ تعالیٰ بہت مہربان اور بہت رحم والا ہے، رحمت والا، وہ بہت رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت کی وسیع رحمت کو دیکھ کر ہمیں گناہوں پر بے باک نہیں ہو جانا چاہیے۔ ابو عبداللہ بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے رب العالمین کے بعد اپنے دو اوصاف یعنی کہ رحمان اور رحیم بیان فرمائے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ رب العالمین ہے، تو اس سے سننے اور پڑھنے، جیسے کہ میں پڑھ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، سننے اور پڑھنے والوں کے دل میں اللہ رب العزت کی عظمت کی وجہ سے اس کا خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے اپنے دو اوصاف یعنی کہ رحمان اور رحیم وہ بھی ذکر فرما دیے، جس کے ضمن میں اللہ رب العزت کی اطاعت کرنے کی ترغیب ہے، اور یوں ترغیب بھی ہو جاتی ہے اور ترغیب دونوں کا بیان ہو جاتا ہے، تاکہ بندہ اللہ رب العزت کی اطاعت کرنے کی طرف اچھی طرح راغب ہو اور اس کی نافرمانی کرنے سے خوب رکنے کی کوشش کرتا رہے۔ قرآن مجید میں اور بھی کئی مقامات پر اللہ رب العزت کی رحمت اور اس کے عذاب دونوں کو واضح طور پر ایک ساتھ ذکر فرمایا گیا، جیسا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وانا عذابی هو العذاب العلیم۔ یہ سورہ حجر کی آیت نمبر 49 and 50 ہے۔ میرے بندوں کو خبر دو کہ بے شک میں ہی بخشنے والا مہربان ہوں۔ میرے بندوں کو خبر دو کہ بے شک میں ہی بخشنے والا مہربان ہوں اور بے شک میرا ہی عذاب دردناک عذاب ہے۔ اللہ رب العزت ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر۔ گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا، سخت عذاب دینے والا، بڑے انعام عطا فرمانے والا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اسی کی طرف پھرنا ہے، الہ المصیر، اسی کی طرف ہم نے پھرنا ہے۔ ایک جگہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر مومن یہ جان لیتا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کتنا عذاب ہے تو کوئی بھی اس کی جنت کی امید نہ رکھتا، اور اگر کافر یہ جان لیتا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کتنی رحمت ہے تو اس کی جنت سے کوئی بھی نا امید نہیں ہوتا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ امید اور خوف کے درمیان رہے، یعنی کہ امید بھی لگائے اور خوف بھی رکھے، اس کے درمیانی جو رستہ ہے نا اس پہ رہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کو دیکھ کر گناہوں پر بے باک نہ ہو، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شدت کو دیکھ کر اس کی رحمت سے مایوس ہو جائے۔ کسی کو رحمان کہنا یا رحیم کہنا، اس کے بارے میں کچھ شرعی احکامات ہیں، اس کے لیے آپ الگ سے ہماری ویڈیو موجود ہے، آپ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا شرعی احکامات ہیں، تو کسی کو رحمان کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے، اس کے لیے ہمیں بہت ہی سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین۔